میں آج تم سے ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی زندگی اتنی تنگ لگتی ہے کہ انسان خود کو ایک بند گلی میں پھنس گیا محسوس کرتا ہے۔ حالات ساتھ نہیں دیتے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، اور دل میں بس ایک ہی سوال گونجتا ہے کہ آخر میری دعا کب سنی جائے گی۔ مگر سنو، کبھی کبھی اللہ تمہیں اس خاموش دروازے تک لا کر چھوڑ دیتا ہے جس کے پیچھے قبولیت کھڑی ہوتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں بدلا، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بدلاؤ تمہارے بہت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ تم خود سوچو، اتنی تھکن کے باوجود تمہارے ہاتھ اب بھی اٹھتے ہیں، تمہارے لب وہی ایک دعا پھر بھی کہنا نہیں بھولتے، تمہارا یقین تھوڑا کمزور ضرور ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا۔ یہ تھکاوٹ بے وجہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں، مگر تم آج بھی کوشش کر رہے ہو۔ تم آج بھی رات کے کسی کونے میں وہ دعا رکھ کر بیٹھے ہو جو تم نے کل بھی رکھی تھی، اور شاید تمہیں اندازہ نہیں، مگر تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ نے تھوڑی دیر رک جانے کی اجازت دی ہے، چھوڑ دینے کی نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا تمہیں کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، مگر اندر سے ایک چھوٹی سی روشنی کہتی ہے رک جا، ابھی نہیں ٹوٹنا، تم بس ایک قدم دور ہو، ایک لمحہ دور ہو، ایک دعا دور ہو، اور کیا پتا تم واقعی قبولیت کے بہت قریب پہنچنے والے ہو۔ اور سنو، تم نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ دعائیں انسان کے دل میں بار بار کیوں پلٹ کر آتی ہے؟ وہی دعا، وہی لفظ، وہی آنسو، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ یہ بات تمہاری تقدیر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جسے انسان سمجھ نہیں پاتا مگر رب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب تھکن بڑھ جاتی ہے، جب راستے دکھائی نہیں دیتے، جب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، تب رب تمہیں وہیں ٹھہرا کر آزماتا ہے جہاں سے تمہاری قبولیت شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، قرآن میں اللہ کہتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت تمہیں بتاتی ہے کہ قبولیت دور نہیں ہوتی، انسان کا دل دور ہو جاتا ہے، اور جب دل پھر سے رب کی طرف راغب ہو جائے تو دروازے خود کھلنے لگتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جملہ صرف تسلی نہیں، حقیقت ہے۔ خدا کبھی مشکل کو بغیر انجام کے نہیں چھوڑتا۔ جو تم گزار رہے ہو وہ تمہاری دعا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تم تھک ضرور گئے ہو، مگر یہ تھکن آخری مرحلے والی ہے، وہ نہیں جو آغاز میں ہوتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی ایسے دل کو خالی نہیں لوٹتا جو بار بار اسی دعا کے ساتھ لوٹ کر آئے۔ تمہاری خاموشی، تمہارا رونا، تمہارا بے چین دل، سب دیکھا جا رہا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر واقعی کچھ بھی ہونے والا نہ ہوتا تو تمہیں مانگنے کی ہمت ہی کیوں دی جاتی؟ بس رک کر سوچو، یہ سب یوں ہی نہیں چل رہا۔ تمہاری دعا آسمان پر کسی مقام تک پہنچ چکی ہے۔ اب آؤ اس مقام پر جہاں انسان کے دل میں وہ خاموش سی روشنی جلتی ہے، وہ لمحہ جب اللہ کسی کی دعا پوری کرنے والا ہوتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہر کسی کو نہیں ملتیں، یہ صرف اسی دل کو ملتی ہے جو ٹوٹ کر بھی رب سے جڑا رہے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ راستے بند دکھائی دینے لگتے ہیں، مگر دل کے اندر عجیب سی ہمت باقی رہتی ہے۔ باہر سے سب کچھ رکا ہوا لگتا ہے، مگر اندر سے ایک چھوٹی سی آواز کہتی ہے کہ ابھی ہاتھ چھوڑنے کا وقت نہیں ہے۔ یہی کیفیت قبولیت سے پہلے ہوتی ہے۔ اللہ راستے چھپا لیتا ہے مگر مقصد چھپاتا نہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تمہاری وہی ایک دعا بار بار دل پر اترتی ہے، لاکھ کوشش کرو کہ بدل دو، بھول جاؤ، چھوڑ دو، مگر وہ دعا دل سے جاتی نہیں، جیسے کوئی طاقت اسے تھامے ہوئے ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب نے اس دعا کو بے مقصد نہیں رکھا۔
وہ دعا زمین پر نہیں آسمان پر کسی جگہ لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم تھک جاتے ہو مگر رک نہیں پاتے، صبر کمزور ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا مگر تمہارے ہاتھ پھر بھی اٹھ جاتے ہیں، تمہارے لب وہی جملے پھر بھی دہرا دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نہیں، اللہ تمہیں پکڑے ہوتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب تمہاری تھکن بدل جاتی ہے، خواب بدلتے نہیں مگر دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قبولیت قریب ہوتی ہے، اللہ بندے کو اندر سے مطمئن کر دیتا ہے تاکہ وہ آنے والی نعمت کا بوجھ اٹھا سکے۔ یاد رکھو کہ رب وقت پر دیتا ہے، دیر سے نہیں۔ اگر تم آج بھی وہی دعا پکڑ کر بیٹھے ہو تو یہ خود ایک نشانی ہے کہ وہ دعا تمہارے نصیب سے باہر نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا اور چل لو، ہو سکتا ہے تم اپنی قبولیت کے بس ایک قدم دور ہو۔